السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ لاہور سے جناب عارف حمید بھٹی میرے ساتھ ہوں گے اور صابر شاکر آج ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے کیونکہ وہ شہر سے باہر ہیں اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں جن موضوعات پر ہم آج گفتگو کریں گے، ایک تو اس میں جو جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید صاحب کی نظر بندی ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ کوشش تو بھارت کو خوش کرنے کی لگ رہی ہے، لیکن جو کچھ حکومتی بعض لائک مائنڈڈ جو اخبارات ہیں وہ ملبہ چائنا پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چائنا کے کہنے پہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں چائنا کے خلاف پاکستان کے اندر ایک خاص لابی جو ہے وہ اس قسم کے نظریات کو ہوا دے رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر ڈان لیکس والے معاملے پر بات ہوگی، کیا یہ گول ہی ہو گیا؟ ہر طرف مصلحت آمیزی آ رہی ہے، جو مجرمان تھے اس چیز کے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے ڈان اخبار نے دیا جس میں ہمارے دشمن کو فائدہ ہوا، اس کا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر آج سپریم کورٹ میں نیب کے چیئرمین پیش تھے جو کوئٹہ میں مشتاق رئیسانی صاحب کو پکڑا گیا تھا، اور ان کے حوالے سے پلی بارگین پر جو کورٹ کے جو ریمارکس تھے جس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلی بارگین کے نام پر بارگیننگ ہو رہی ہے اور نیب کے چیئرمین کے خلاف یہ ایک موضوع ترین کیس ہے کہ ان کے خلاف بھی اس میں پرچہ درج کیا جائے۔ تو وہ جو پاناما کیس میں ہم نے دیکھا، اس پر بات کریں گے کہ ادارے کام نہیں کر رہے تو پھر 164(3) کے تحت اگر کورٹس نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر وہ مزید بہتر اور بھی کچھ کیوں نہ کر لیں۔ دوسرا اس پر ہم بات کریں گے کہ جو بلاگرز کا معاملہ ہے، کل چودھری نثار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون تنگ کر رہا ہے بلاگرز کو۔ پتہ چلا کہ ایف آئی اے نے تو پرچہ ہی درج نہیں کیا تھا۔ پھر کیوں اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں، کیوں ان بلاگرز کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور چودھری نثار صاحب کیا بالکل بغیر کوئی تحقیق کیے بغیر آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس ٹاک کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بلاگرز کے کنٹینٹ پر کوئی بات نہیں ہے جو انہوں نے توہین رسالت میں۔ خیر اس پر پھر پروگرام میں چل کر بات کریں گے۔ اور کوئٹہ سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جو قطری تو قطری تھے، وہ تو خیر ظاہر ہے ان کو بڑا پروٹوکول، کیونکہ بہت زیادہ بیل آؤٹ بھی دے رہے ہیں وہ وزیراعظم صاحب کو پاناما کیس میں، لیکن ان کا جو سٹاف ہے جس میں بنگلہ دیشی ہیں اور دوسری قومیتوں کے لوگ ہیں، وہ بھی بالکل انہوں نے بھی جو قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں وہاں پہ، اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی لیں گے اور بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا۔ اور پھر بڑی حکومت نے اعلان کیا سائیوال پار پروجیکٹ، اور اس کے لیے کل شہباز شریف صاحب بھی گئے 2 دن پہلے، اور ایک ٹرین آئی کوئلے کی۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہم سونے کی چوری تو سنتے تھے، مال کی چوری تو سنتے تھے، 22 کوئلہ بھی چوری گیا وہاں سے۔ کیا عجیب یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے کہ کوئلہ بھی چوری ہو گیا۔ اب سب سے پہلے میں بھٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھٹی صاحب، یہ حافظ سعید صاحب کی جو معاملہ ہے گرفتاری کا، نظر بندی کا، اس پہ میں بات چاہ رہا تھا کہ آپ کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں جو وہاں پر کچھ ایک جلسے کی، آپ کو جو اس جلسے میں نعرے لگ رہے تھے وہ نعرے میں آپ کو سنواتا ہوں، اور پھر ان نعروں کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ جی ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، اے مولا دے دے حبیب کے صدقے، شہداء کے صدقے، برہان کے صدقے، ہم لے کے رہیں گے، بھارت سے لیں گے۔ اے یارو سنو، اے پیارو سنو، آزادی لینا، آزادی لینا، سودا نہ کرنا، سودا نہ کرنا، اگر شہید ہوا تو، اگر شہید ہوا تو میرے بھٹی صاحب، یہ نعرے آپ سن رہے تھے جس میں ایک آخری نعرہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارو سودا نہ کرنا، اے یارو سودا نہ کرنا۔ بار بار کہہ رہے ہیں پیاروں کو، یاروں کو۔ ظاہر ہے پاکستان اور کشمیر، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ سودا نہ کرنا، وہ جو موومنٹ ہے وہ انڈیجنس موومنٹ ہے، لیکن یہاں پر کسی دباؤ کے بغیر حافظ سعید صاحب کو نظر بند کر دیا گیا۔ اور یہ صرف ایک حافظ سعید صاحب کی نظر بندی نہیں ہے، 30-35 اور لوگ ہیں جن کے نام ECL میں ڈالے گئے۔ اور جس طرح جو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا سیل آؤٹ ہے، کوئی پریشر نہیں تھا، اور باقاعدہ
اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی. 3-4 دن پہلے اخبارات میں خبریں آئیں اور وہ اخبار آپ سمجھتے ہی ہیں کون ہیں, لائک مائنڈڈ پیپرز جو ہیں, جن میں یہ آیا گیا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, گویا پاکستان کو قرضہ نہیں ملے گا, بجٹ کا گیپ پورا نہیں ہوگا. اس قسم کی بات کر کے تو ان پر نظر بندی لگا دی گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی ابھی جو آپ نے کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے جنگ لگائے, دیکھیں ان کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے, تسلسل سے قربانیاں دیتے جا رہے ہیں. بے شمار وہاں بچے ایسے پیدا ہوئے کہ ان کے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کو شہید کر دیا گیا, عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا. لا تعداد قربانیاں, ان گنت قربانیاں ہیں. لیکن انہوں نے کہا پیارو سودا نہ کرنا. لیکن جب آپ میر جعفروں کو, میر صادقوں کو ایسی ذمہ داریاں دے دیں گے جس کے وہ اہل نہیں ہیں تو پھر سودے بازی تو ہوگی. میں کدھر کسی ایک آدمی کا نام نہیں لے رہا. گزارش ہے, آزادی کی قیمت شاید ہم لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بنایا تھا, جو لا تعداد قربانیوں کی ایک تسلسل سے داستان ہے نا, وہ دل خراش داستانیں ہیں. لیکن اب اپنے ہی بھائی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کا درد نہیں سمجھ رہے. ہم ان کے درد کو کم کرنے کے لیے, ان کے درد پر مرہم رکھنے کے لیے, ان کی آزادی میں دعا دینے کے لیے یا کسی قسم کی ساتھ دینے کی بجائے بھارت کی خواہشات کے لیے حافظ سعید صاحب کو ہاؤس ارسٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے آج تک یہ بتایا نہیں. میں نے 3-4 آج حکمران کے اہم لوگوں سے پوچھا کہ حافظ سعید صاحب نے کون کون سا کرائم کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں نظر بند نہ کرتے تھے پاکستان کی سلامتی خطرے میں خدا نخواستہ چلے جاتی. تو انہوں نے کہا یہ ہمیں پوچھنے کی بجائے اپنے حکمرانوں سے پوچھو. میں کہ یار حکمرانوں سے کیسے پوچھوں؟ انہوں نے کہا جب آپ کے ملک میں آپ کی حکومتیں انٹرنیشنل پلیئر کی انٹرفیرنس سے بنے اور عوام کی خواہش کے برعکس بنے, تو جب وہ حکمران انٹرنیشنل پلیئروں کی خواہشات پر آئیں گے تو کوئی ایجنڈا لے کر آئیں گے. اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے انہیں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے کام کرنے ہیں جو وہ کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارے اداروں کو, ہماری حکومت کو انڈیا کی خواہش تابع ہونے کی بجائے پاکستان کی عوام کا درد محسوس کرنا چاہیے. کشمیر کے بھائیوں کی. ویلکم بیک ناظرین. معذرت خواہ ہیں کہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. میں آپ کو شارٹ سنوانا چاہ رہا تھا. محبوبہ مفتی جو مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ ہیں, کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو انریسٹ ہے, اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے کوئی جماعت الدعوہ پر یا حافظ سعید صاحب پر نہیں ڈالی. آئیے وہ خود کیا کہہ رہی ہے, ذرا ان کی زبانی سن لیتے ہیں. You just can't blame the people of Kashmir. You have pushed them to the wall with this economic blockade by BJP. You have totally alienated the people of Kashmir. یعنی کشمیر کے لوگوں کی زندگی اتنی تنگ کر دی ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر باہر نکلیں مودی سرکار کی پالیسیوں کی وجہ سے. پھر 2 واقعات ہوئے وہاں پر, ایک پٹھان کوٹ کا واقعہ, ایک اری کا واقعہ. اور جو میں آپ کو انڈین جرنلز جو کہہ رہے ہیں اری کے واقعے کے متعلق کہ وہ کس کی رسپانسبلٹی تھی, آپ ذرا ان کی زبانی سن لیں. They opened fire on an administrative base of one of the units of Indian Army located at Uri in Kashmir. They were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belonged to Jaish-e-Mohammed Tanzim. یعنی اری واقعے میں بھی جیش محمد کے لوگ ملوث تھے, یہ بھارت الزام لگا رہا ہے. اور پٹھان کوٹ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس میں جیش محمد کے لوگ ملوث ہیں. اگرچہ ان دونوں واقعات کے حوالے سے بھارت کوئی ہمیں ٹھوس ثبوت نہیں دے سکا, پرچے بھی درج ہوئے تھے کچھ لوگوں کے خلاف, لیکن انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ نمبر بھی فیک تھے اور جو کچھ بھارت کہہ رہا تھا وہ غلط تھا. لیکن جو اصل بات ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, ان دونوں واقعات میں کوئی حافظ سعید صاحب یا جماعت الدعوہ کا نام نہیں آیا تھا. اور پھر جو پہلا واقعہ تھا ممبئی حملوں کا واقعہ, اس کے مطابق بھی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ پوری کہانی بیان کی. آئیے ذرا ان کی زبانی سن لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کہ جو بمبئی میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر اس وقت کی وفاقی حکومت نے بھی حافظ سعید کے متعلق کہا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. پنجاب میں اس وقت بھی شہباز شریف حکومت تھی, تو ہم نے انہیں اریسٹ کیا تھا. کوئی تقریباً 8 ماہ ان کو ہم نے نظر بند رکھا
ہائی کورٹ میں یہ چلے گئے. ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ایویڈنس لائیں. ہم نے وفاقی حکومت سے کہا, انہوں نے کہا کہ جی ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں آ رہی ہے, اقوام متحدہ سے آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے. لیکن 8 ماہ تک جو سچی بات ہے ہم نے انتظار کیا, ہائی کورٹ نے انتظار کیا, لیکن کوئی ایویڈنس نہیں آئی. اور بالآخر پھر ہائی کورٹ نے حافظ سعید کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کیا تھا, اسے رہا کروایا تھا. یعنی حافظ سعید صاحب کے خلاف بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا. گرفتار کیا تھا شہباز گورنمنٹ نے, لیکن 8 مہینے بعد ہائی کورٹ نے ان کو بیل آؤٹ کیا, کیونکہ نہ وفاقی حکومت نے نہ اقوام متحدہ سے کہیں سے کوئی ثبوت نہیں آئے. بھٹی صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی, اس کے باوجود حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس انداز میں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا, لوگوں کے اور نام ECL پہ ڈالے گئے ہیں. اب اس ساری جو میں نے آپ کو گفتگو سنوائی ہے, نہ بھارت کہہ رہا ہے کہ حافظ سعید صاحب کچھ واقعات میں ملوث ہیں, جو لیٹسٹ جو واقعات تھے, اور پہلے کے معاملے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. پاکستان کی عدالتوں نے ان کو بیل آؤٹ کیا, ان کو بری کیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک میں اب عدالت کے فیصلے کی کوئی وقت, کوئی اوقات نہیں؟ اچھا سمیع صاحب, گزارش ہے, ایک جو انڈین جرنیل صاحب کا آپ نے سوال سنایا, یہ ان کی مہربانی, انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ حافظ سعید احمد نے اندرا گاندھی یا راجیو گاندھی کا بھی مرڈر اس پہ ڈال دیا. چلیں ان کی مہربانی ہے, ورنہ شاید اگر وہ کہہ دیتے کہ حافظ سعید صاحب نے کروایا تو ہماری حکومت نے فوری طور پہ یہاں 302 کا پرچہ دے دینا تھا کہ حافظ سعید نے اندرا گاندھی کو یا راجیو کو مروایا. میری ایک گزارش سن لیں, آپ صاحب علم لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. کراچی میں لاتعداد آپریشن ہوئے, لاتعداد, اور اس قسم کا اسلحہ پکڑا گیا کہ کسی بھی جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا. کیا ان میں سے کوئی ایک آدمی حافظ سعید صاحب کی جماعت کا بندہ نکلا؟ آپ نے ضرب عضب کی اور ہماری پاک فوج نے نہ ختم ہونے والی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا. کیا وہاں سے حافظ سعید احمد صاحب کی کوئی دہشت گردی کا کلو ملا؟ پنجاب میں بھی جو بھی کبھی دہشت گردی ہوئی, کیا ان میں کبھی کوئی حافظ سعید احمد صاحب کی جماعت کا ایک بندہ کسی بھی شخص سے ملوث پایا گیا؟ اس کے جواب میری اطلاعات کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ کے مطابق تو ہے, تو پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بھارت کل کو کہہ دے کہ ہمارے کسی اعلیٰ افسر کے بارے میں کہ ہمیں اس پہ شبہ ہے کہ یہ کراتے ہیں, کہ ہم اس کے کہنے میں اس کو بھی ریسٹ کر لیں گے. بھائی وہ دنیا میں ثبوت تو لائے کہ حافظ سعید صاحب کا قصور ہے کیا. اگر وہ فلائی کام کرتے ہیں, مجھے یاد ہے 2008 کا غالباً یا کو تھا سیلاب زدگان, سیلاب آیا تھا, میری آج بھی نظریں موسم کی شدت تھی, ہر طرف تباہی تھی, سوات کلام سائٹ باغ سائٹ پر, اور حافظ سعید صاحب کے بندے انتھک محنت کر رہے تھے. کیا فلائی کام کرنے والوں کو روک کر اور جنہوں نے الزام لگایا دہشت گردی کا, آپ ان کو خوش کریں گے؟ کیا بھارت پھر آپ کا دوست بن جائے گا؟ ادھر وہی گانا نہ کہتے ہیں نا, دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے, ہمارے ہی مخلصوں کو قربان کر دیا ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں, یہ حکمران ہیں, ہمارے دیگر ادارے بھی ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی ان کی پرائورٹی ہے کہ انڈیا کی ڈیمانڈ ان کی پرائورٹی ہے. بھٹی صاحب, کچھ لوگوں سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کی بھی 4-5 لوگوں سے بات ہوئی, میں بھی کل بھی سارا دن کچھ لوگوں سے کوشش کرتا رہا ملنے کی, آج بھی میری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ گزشتہ 8-10 سال میں, کیونکہ ماضی میں ہو سکتا ہے کچھ وہ دہشت گردی کے واقعات میں کچھ جماعتیں ملوث رہی ہوں, لیکن گزشتہ 8-10 سال میں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو زیادہ فوکس تھا وہ اس پر تھا کہ وہاں پر تبلیغ اور تدریس کا کام ہو. جو وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی جو بات انڈیا نے کی ہے, جو 1947 میں ان کے ساتھ جو آزادی کا وعدہ تھا, اس کے حوالے سے وہاں پر بہت زیادہ مذاکرے ہوئے ہیں, بہت زیادہ درس و تدریس ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر ایک انڈیجنس موومنٹ آئی ہے کشمیر کے اندر. اگر پروڈیوسر صاحب یہ میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں, اس میں دیکھیے بچے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو دہشت گرد نہیں ہیں, معصوم بچے ہیں, وہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں بھارتی فوجیوں کے سامنے اور کس طریقے سے پریڈ کر رہے ہیں. ذرا یہ آپ پروڈیوسر صاحب فل سکرین پہ ذرا چلا دیں اسے. کشمیر بنے گا پاکستان.
یہ آپ نے بچوں کے نعرے سنے جو مقبوضہ کشمیر سے یہ فوٹیج آئی ہے، کیا ان کا ارمان ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہ کسی گن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے بھٹی صاحب، یہ اس تدریس کی وجہ سے، اس تبلیغ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور کسی طرح سے بھی جماعت الدعویٰ کا کوئی انڈیا کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے کہ وہاں پر جو کوئی بھی کاروائی ہو رہی ہے، جو بھی وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، اس میں جماعت الدعویٰ موجود تھی۔ یہ بالکل شاید وہی ٹیکٹکس ہیں جو مودی نے یا انڈیا نے ایسٹ پاکستان کو جب سیپریٹ کرنا تھا تو اس سے پہلے ایک مخصوص طریقے سے وہاں کے ان لوگوں نے سکولز میں، کالجز میں گفتگو کی تھی۔ لیکن یہاں پر کشمیر کے معاملے پر تو پاکستان حق پر ہے، کشمیری حق پر ہیں، پلیبیسائٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو پوری دنیا نے ان کے ساتھ کی تھی، 1947 میں وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کی صرف گفتگو، اس کا اعادہ، جس کی وجہ سے یہ انڈیجنس موومنٹ، اور کچھ ان لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر یہ سب سے بڑا وار ہے کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ پر، کہ حافظ سعید صاحب کو آپ نے نظر بند کیا ہے، کشمیریوں کو جو آپ میسیج دے رہے ہیں۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، جی میں عرض کرنے لگا ہوں، مسلمان نہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کے ایک پاؤں انگلی کو چوٹ لگے گی یا تکلیف ہوگی، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر ہماری شہرآگاہ ہے، ان کے بچوں کی چیخیں ہمیں اپنے بچوں کی خوشیوں کو بھی نہیں سننے دیتی۔ میری سمجھ سے نہیں باہر آ رہا کہ انڈیا کی فوج جو 7-8 لاکھ تقریباً مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی داستانیں بنا رہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکی، ورنہ ہماری حکومت، وہ جہاں تبلیغ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کی داد رسی کے لیے جاتے ہیں، ان کا علاج کرنے جاتے ہیں، ان کو کوئی روٹی پانی دینے چاہ رہے ہیں، تو یہ کام وہ کریں جو 8 لاکھ فوج انڈیا کی ناکام ہو گئی، جو کہتی ہے ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہماری بڑی بہادر فوج ہے، ان کی جو راہ ہے وہ فیل ہو گئی۔ اب انہوں نے ہمارے شارک کو دبانے کے لیے ہمیں ہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ نامنظور باتیں ہیں۔ صرف ایک بات کو پاکستان کیا دنیا میں کہیں بھی رہنے والا کوئی مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ آزادی ان کا حق تھا، ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی آزادی لے کے چھوڑیں گے۔ اگر کچھ لوگ ہمارے انڈیا کے ساتھ دوستی، بزنس یا کسی بھی کمٹمنٹ کی مجبوری ہے، لیکن پوری دنیا، پاکستان کے دنیا بھر کے مسلمان ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گوا ان کی کامیابی۔ نہیں، میں آپ کو ایک اور اسی سارا، جیسے کہتے ہیں نا ایک تیر سے 2 شکار، ایک اور بات بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے لوگ اسلام آباد میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور اس کی ایڈوائس ہو سکتا ہے واشنگٹن کے ذریعے آئی ہو۔ لیکن ایک اور بات بھی ہو رہی ہے، وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں، بڑے نون صحافی ہیں، قابل عزت ہیں، اور اس وقت جنگ اور جیو میں ریڑھ کی ہڈی کسی ان کی حیثیت ہے، حامد میر صاحب۔ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے کہنے پر یہ پابندی لگائی گئی ہے، چائنا نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں۔ یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا ملبہ چائنا پہ ڈال کے آپ پاکستان کے اندر کیا چائنا کے مخالف جذبات کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا سی پیک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھٹی صاحب، یہ بہت سیریس بات ہے کہ یہ جو حافظ سعید صاحب کا معاملہ ہے اس میں چائنا کو انوالو کرنا، چائنا کو ڈریگ کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ سب کچھ چائنا کروا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ سی پیک میں پاکستان کی ترقی کے لیے جس کی اتنی زبردست اہمیت ہے، اتنا زبردست کام ہے، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کدھر چیزیں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سمی صاحب، میں نے یہی عرض کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا جب آپ کے حکمران غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے آئے، کیا روزانہ جو درجنوں لوگ پاناما کو آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے، 2-2 گھنٹے ٹی وی پہ تقریریں کرتے تھے، کیا حکمران کا فرض نہیں تھا اس ٹویٹ کے بعد اپنا اصل پوزیشن کرنا کہ جناب چائنا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، جی وہ وجوہات ہم نے اس وجہ سے کی ہے۔ جب حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں گے، جب قانون حرکت میں نہ آئے گا، جب آپ اپنے لوگوں کے محافظ نہ ہو گے، کیا سرائیاں جنم لیتی ہیں، کیا سرائیاں نفرت تک لے جاتی ہیں، نفرت دشمنی تک لے جاتی ہے اور دشمنی جنگ تک لے جاتی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ اس قسم کا جو نیشنل ایشو ہے جس سے پاکستان کی سلامتی وابستہ ہے، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں شاہراہ ہے اس کو UN کی قرارداد کے مطابق حل کیا جائے، اس میں کون سا وہ غلط بات کر رہے ہیں؟ لیکن اصل ایشو کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے آپ نے چائنیز بھی اب لاتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بسا رہے ہیں، اب اس قسم کا زہر اگر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران محب وطنی کی بجائے
اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آخری حربے تک جا رہے ہیں، جس سے پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے اور ہماری جو مقبوضہ کشمیر کی قربانیاں ان پہ بھی کویسچن آ رہا ہے. کل کو وہ ہمیں پوچھیں گے ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور آپ نے ہمارے پر انڈیا کی فوج کو مسلط کیا اور ہمارے اوپر ہی الزامات لگائے. میرا خیال ہے حکومت کے ترجمان کو اس سلسلے میں تفصیلی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کے ترجمان کو تفصیلی پریس کانفرنس کرنی چاہیے، لیکن میں اس موضوع پر ایک اور انفارمیشن آپ کو دے دوں کہ اب یوم یکجہتی کشمیر بھی 2-3 دن دور ہے، لیکن مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ جو حکومتیں ہیں کم از کم اسلام آباد کی حد تک میں جانتا ہوں کہ جو اس کے مظاہرے کے لیے اس دن کے لیے جس گراؤنڈ میں مظاہرے کی اجازت مانگی جا رہی ہے، ہورڈنگ لگانے کے لیے جو اجازت مانگی جا رہی ہے، جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ دینے سے انکاری ہے. بظاہر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت کامیابی سے ہم منائیں گے، بڑے زبردست طریقے سے منائیں گے، لیکن ایکچولی اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ڈسکریج کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اور جو لائک مائنڈڈ حکومت کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ عام گفتگو یہ کرتے ہیں کشمیر سے کیا ملے گا بھائی، کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیں، اب عوام کے لیے آپ تجارت کریں، کھولیں بارڈر کو کھولیں، اس لہو کو، اس کشمیریوں کی وہ جد و جہد کو، وہ جو ہمارا انفنش ایجنڈا ہے اس کو آپ ختم کر دیں اور تجارت کریں. یہ عام یہاں پر بات کی جا رہی ہے. میں اب آپ کو بھٹی صاحب دوسرے ایک اہم معاملے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. ڈان لیکس، وہ جو خبریں تھیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کا بیانیہ پاکستان کے دشمنوں کا تھا اور اس سے پاکستان کے دشمنوں کو مدد ملی. یہ میں نے نہیں کہا، بھٹی صاحب آپ نے نہیں کہا، یہ چودھری نثار علی خان نے کہا تھا. میں آپ کو ذرا ان کی وہ گفتگو سنوانا چاہتا ہوں، پھر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پروڈیوسر صاحب، اگر ڈان لیکس کے بارے میں چودھری نثار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ بیانیہ دشمن کا بیانیہ ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا، اگر وہ سنوا سکتے ہیں. ہمارے جو نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں، اس کی تشہیر ہوئی اس آرٹیکل کے تحت. پورے دنیا میں پاکستان کو ہمارے دشمنوں کو چارج شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے. جس نے یہ خبر لیک ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے، کوئی بھی ہو، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یقین دلانا. پھر انہوں نے اور بھی قوم کو ایشورنس دی تھی کہ یہ بس 2-4-5 دنوں میں، ایک ہفتے میں ہو جائے گا. اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ شارٹ ہے تو کائنڈلی وہ بھی سنوا دیں. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ہے، ویکنڈ آ گیا، 4 دن میں ختم ہو جائے گی. پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن شاید جیسے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ وہ تو بیانات سارے سیاسی ہوتے ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب بھی اس اہم معاملے پر جو بات کر رہے تھے وہ شاید سیاسی ہوگی. لیکن ایک ISPR کی طرف سے بھی ایک پریس نوٹ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا اور یہ فالز اور فیبریکیٹڈ ہے. اگر پروڈیوسر صاحب اس پریس ریلیز کی اگر وہ دکھا سکے. لیکن بھٹی صاحب یہ سارا کچھ ہوا، پھر 1 مہینے کی مہلت مانگی گئی، 1 مہینے کی اور مہلت مانگی گئی، وہ سارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. یہ پچھلے سال کی باتیں ہیں. ابھی ڈان لیکس کے بارے میں کوئی کسی طرح کا بھی سوال نہیں آ رہا. اور جو یہاں پر ہمیں جو ہماری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ گول ہو گیا. بس آپ سمجھیں یہ گول ہو گیا. یہ وہ پریس ریلیز بھی ISPR کا یہ دیکھ لیں. جی بھٹی صاحب. سمی صاحب، اگر یہ معاملہ گول ہو گیا، بظاہر جو لگتا ہے اور اس میں جس نے کمپرومائز کیے وہ قوم کے مجرم ہوں گے. یاد رکھ لیں، مائیں شہید پیدا کرنا چھوڑ دیں گی، مائیں غازی بنانا چھوڑ دیں گی، بہنیں بھائیوں کو قرآن کے سائے تلے جنگ کے لیے بھیجنا چھوڑ دیں گی. اس پہ جو کمپرومائز بظاہر مجھے نظر آ رہا ہو گیا ہے، ہونا نہیں ہے. اس کے بعد میں اپنی عسکری قیادت سے بھی کہتا ہوں، مجھے بتائیں کل کو جنگ ہوگی تو میں کیوں جنگ پہ جاؤں گا؟ اگر آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا نیریٹو ہے، وہی ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. وزیر انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں پاکستان کی جاگرت آئی 2 یا 3 دن ہو گئے. اگر اتنا محفوظ ادارہ پاکستان کا جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، اس کی قربانیوں کو، اس کی بہادری کو، اس کی شجاعت کو، اگر وہی اپنے جس پہ انہوں نے ایلیگیشن لگایا ان کو پن پوائنٹ نہیں کرا سکے، تو پھر میں ان سے بھی کہوں گا بھائی ذرا اپنی طرف بھی دیکھو. لوگوں کو اس طرح بے بس نہ کرو کہ لوگ حکومت سے سوال کریں، کل کو آپ کو کریں گے کہ ہمیں جنہوں نے دہشت گردی کا ساتھی کہا ہے وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور تم انہیں سلوٹ کر رہے ہو. کیا وہ قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے، آپ میری سمجھ سے باہر ہے پاکستان کے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصل یعنی ابھی جو ایک وفاقی وزیر تھے پرویز رشید صاحب،
انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا بظاہر، لیکن بعد میں وہ پھر پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھی آئے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ گول ہو گیا؟ یعنی وہ جو بات ہو رہی تھی ہائیسٹ آفس کی، جس میں فرسٹ فیملی کے کچھ لوگوں کے انوالومنٹ کی بات تھی، وہ نکال دیا گیا، ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی اور یہ بس چھوٹے اہلکار اور ایک آدھ قربانی لے کے ختم؟ نہیں سمی صاحب، پرویز رشید اس کیس میں سب سے زیادہ انوسنٹ ہے. اصل ذمہ دار کوئی اور ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، بیرونی طاقتیں بھی آئی ہیں اور پاکستان کے جو لوگ محافظ بنتے ہیں انہوں نے اپنے محافظ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے بھٹی صاحب. سمی صاحب آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. بینگ اے پاکستان آپ پوچھیں گرد کہنے والوں، تم اپنے گھروں میں سکون سے کیسے بیٹھے ہو؟ تم سے کون جواب لے گا؟ کیا اس پہ سو موٹو نہیں ہو سکتا؟ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سو موٹو اچھی بات ہے، لیکن ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی عزت، اس کی وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو اس پہ اس کے ملزمان سر عام دندناتے پھر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، پاکستان کی بدنامی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین اسی موقع. اور جو آج سپریم کورٹ میں چیئرمین نیب کو یہ کہا ہے، سپریم کورٹ نے ریمارک دی ایک فاضل جج صاحب نے کہ پرچہ تو آپ کے خلاف ہونا چاہیے کیونکہ آپ پلی بارگن نہیں، آپ بارگن کر رہے ہیں مشتاق رئیسانی کے ساتھ. ناظرین یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ڈان لیکس پر بات کر رہے تھے اور آج اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ حافظ سعید کی گرفتاری نے جو ڈان لیک میں، ڈان اخبار میں جو بیانیہ تھا، جو نیریٹو تھا، اس کو ایکسٹینڈ کیا، گویا اس کو تسلیم کیا اور ان کی گرفتاری سے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم حافظ سعید اور جماعت الدعویٰ کے خلاف بڑے سنسیئر ہیں. اور یہی ڈان کی سٹوری کا وہ سارے کا سارا اس میں کرکس تھی کہ ایجنسیز یہ نہیں کرنا چاہتی. تب ہم نے اس وقت اگست میں جو پروگرام کیا تھا اس میں یہ بتایا بھی تھا کہ نواز شریف صاحب نے پی ایم ہاؤس میں کہا کہ وہ حافظ سعید صاحب کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اس وقت وہ نہیں کر سکے 2016 میں. اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے کرنے میں، تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ معاملہ گول ہو گیا ڈان لیکس والا. بہرحال جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی بات کریں گے، لیکن اب میں کوئٹہ آپ کو لے چلتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف شاہد رند، کیونکہ آج مشتاق رئیسانی کیس سپریم کورٹ میں یہاں پہ تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیئرمین نیب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آپ نے جس کو آپ پلی بارگین کہہ رہے ہیں، یہ پلی بارگین نہیں، یہ بارگین ہے اور آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں. آپ کے خلاف یہ ایک موضوع ترین کیس ہے پرچہ درج کرنے کے لیے. شاہد آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ جج صاحب بڑے خفا تھے، آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے؟ یہ کر کیا رہی ہے نیب وہاں پر؟ سمی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ چونکہ سن آف سوائل ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے، اس لیے انہیں اتنا پین ہوا ہے کرپشن پر اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے. ایک چیز آپ کو واضح کر دوں، یہ جو بلوچستان کا کرپشن اسکینڈل ہے، اگر اس کی تحقیق مکمل طور پہ نیب کرے تو بلوچستان کو کسی فورن گرانٹ کی، کسی وفاقی این ایف سی کی ضرورت فی الحال اگلے 5 سال تک نہیں پڑے گی. کیونکہ 2002 میں جب آکٹرائے ٹیکس کو ختم کیا گیا تو میونسپل کمیٹیوں کو ان کے رننگ ایکسپنسز کے لیے اور سم ڈیولپمنٹ ورکس کے لیے لوکل گورنمنٹ گرانٹ دی گئی. اور لوکل گورنمنٹ گرانٹ میں چند ایسی تحصیلیں ہیں جہاں پر پچھلے 10 سالوں میں 7 سے 8 ارب روپے صرف لوکل گورنمنٹ گرانٹ کے نام پر گئے. اب ان تحصیلوں کا اگر معائنہ کیا جائے تو 7 سے 8 ارب روپے اس تحصیلوں کی 4 مزید تحصیلیں بنائی جا سکتی ہیں. اور جو کچھ اس کیس میں کیا گیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا، 2002 سے 2017 تک کو پراپ کرنے کے بجائے 13 اور 14 کو پراپ کر کے نیب نے کیس بند کر دیا ہے. اس وقت پلی بارگین جو معاملہ چلایا جا رہا ہے، میری جو اطلاع ہے نیب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کیس میں جو دیگر نام آ رہے تھے، جو بڑے نام آ رہے تھے، ان سب کو کلین چٹ دینے کی تیاری کر لی گئی ہے اور صرف جو قربانی کا بکرا ہے وہ مشتاق رئیسانی اور 2 جو ان کے فرنٹ مین ہیں جو جنہیں سہولت کار کہا جا رہا ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنانے کی تیاری نیب نے مکمل طور پہ کر لی ہے. اب جو آخری ہوپ ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ ہے. اگر وہ اس میں انٹروین کرتی ہے اور اس معاملے کو روکتی ہے تو پھر کوئی امید ہے، ادروائز
یہ کیس سیٹافائیڈ ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ شاہد رند، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ بھٹی صاحب آپ سن لینے کہ صرف 13 اور 14 کا کیس بنا کے باقی جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے گزشتہ سالوں میں اس کو بند کر دیا، ایک آدمی کے ساتھ سودا کر لیا، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے سپریم کورٹ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اچھا سمی صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے جیسے باقی ملک کا حصہ چل رہا ہے۔ میں شاہد رند نے بڑی ڈیٹیل بتائی، لیکن مجھے بڑی ایک خوف ایک انفارمیشن ہے، لیکن وہ کنفرم نہیں ہو سکی، آپ اس کو کر لیجئے گا۔ سنیا کہ مشتاق رئیسانی صاحب کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو کہ یہ میرے دادا کی پراپرٹی تھی، ہم نے مختلف گھروں میں رکھی ہوئی تھی، تو میرا پوتا میرا بیٹا اکٹھی کر رہا تھا تو اچانک ریٹ آ گئی۔ سعودی عرب سے شاید ایک لیٹر بن گیا ہے اور امریکہ سے لیٹر آنے والا ہے، جس کے بعد امید کی جاتی ہے کہ مشتاق رئیسانی کو پیسوں سمیت پیسے واپس کر کے باعزت طور پر گھر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یہ شنوائی ہے، کنفرم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں آج سے 2-4 اور بھی ریفرنس ہے نا کہ دادا نے دیا، سعودی عرب سے ایک لیٹر آ گیا ان کے پاس، مشتاق رئیس امریکہ سے ایک آنے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مختلف گھروں میں پیسے رکھے تھے، ایک جگہ اکٹھے کر رہے تھے، اچانک یہ ہمارے دشمنوں نے ریٹ۔ اچھا میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ شاید رند صاحب اگر لائن چھوڑ گئے ہیں تو پلیز انہیں لائن پر لے لیں، کیونکہ ایک اور بھی خبر ہے بھٹی صاحب، وہ خبر یہ ہے کہ قطری تو قطری تھے، اس میں تو وہ تو شہزادے ہیں، اور انہوں نے بڑے لیٹر لکھے ہیں پاناما کیس میں ہمارے جو رائلز ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور وہ تلور کا شکار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کوئٹہ میں، ان قطری شہزادوں کا جو سٹاف ہے اس نے بھی پتہ نہیں ہے تلور کے گوشت میں کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ آئے ہیں، اور جو لیویز کے جو لوگ تھے ان پر گاڑیاں چڑھا دی انہوں نے۔ جی بھٹی صاحب 30 سیکنڈ دیکھیں، بچپن میں لوگ بچوں کو نا پولیو کے قطرے، پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلاتے تھے، اب ہمارے حکمران کرپشن سے بچانے کے لیے قطری خط لا رہے ہیں۔ پولیو کے قطروں نے تو شاید اتنا اثر نہیں کیا جتنا قطری خط اثر کر جائے گا۔ شاید یہ قطری تو قطری تھے، اب اس کا سٹاف بھی قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی کوئی طاقت آ جاتی ہے تلور کے گوشت میں کہ آپ گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں، رون دیتے ہیں جو بھی راستے میں آئے؟ جی دیکھیں، یہ تو رویے ثابت کر رہے ہیں کہ تلور کے گوشت میں کوئی ایسی خاص طاقت تو موجود ہے جس کی وجہ سے قطری ہوں یا ان کے جو ملازمین ہوں وہ بدمست ہاتھی کی طرح بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ماضی میں متحدہ عرب امارات طرف شیوخ آتے تھے شکار کے لیے، لیکن اس بار چونکہ ہمارے حکمران دست لاہور کے بادشاہ جو ہے بہت زیادہ مہربان ہے قطریوں پر، بلوچستان کے وہ علاقے جو ماضی میں شکار کے لیے الاٹ نہیں کیے جاتے تھے اس بار وہ بھی الاٹ کیے گئے، اور میں ابھی تک حیران ہوں جو ڈپٹی کمشنر نوشکی ہیں جن کے حدود میں ان اسٹاف کو روکا گیا ہے اور میری اطلاع کے مطابق تاحال ڈیٹین ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے قطریوں سے پنگا لیا ہے، لگتا ہے وہ اس سیٹ پہ نہیں رہنا چاہتے۔ بہت شکریہ شاہد رند آپ کا بھٹی صاحب۔ چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں بھی کچھ ایسے موجود ہیں جو جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہو تو اس پر حرکت میں آتے ہیں، بھلے قطری کرنے والے ہوں، بھلے ہمارے شریف کے کتنے بھی قریبی دوست ہوں۔ پنجاب میں بھی کوئی ایسا ہے؟ میں چراغ لیتا ہوں، وہ شاید کوئی مل جائے، میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، یقیناً ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، لیکن وہ بیچارے اپنی عزت بچانے میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں اگر افسران جس طرح انہوں نے بلوچستان میں نوشکی کے ڈپٹی کمشنر نے اگر ہمت اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اگر پاکستان کے اندر دوسرے بھی آفیشلز اسی طرح مظاہرہ کریں تو شاید جو ہمارے حکمران انہیں غلط احکامات کہتے ہیں ان سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ جائے، پاکستان کے عوام کا ان سے چھٹکارا ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، ہمارا یہ آج کا رپورٹ، جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہر اہم معاملے پر، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور عارف احمد بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔